أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جامعہ حقانیہ ملک عزیز پاکستان کے مشہور اور معروف دینی اداروں میں ایک منفرد ادارہ ہے۔ اس ادارے کے بانی جامع المعقول والمنقول مولانا عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ ان میں اتنا اخلاص تھا، خلوص تھا کہ وہ آج بھی اس ادارے میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ ان کو جنت میں اور بلند مقام عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بچے جن کے سروں پر کپڑے کی دستار رکھی گئی، یہ صرف دستار نہیں ہے، ان کے سروں پر ذمہ داریوں کا پہاڑ رکھا گیا ہے۔
اللہ انہیں عملی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ہمارے عزیز کسی جگہ خطیب لگیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ اب بھی خطبہ جمعہ دیتے ہوں۔ میں ان عزیزوں سے گزارش کروں گا جمعے کا خطبہ ہو، قرآن کا درس ہو یا کہیں آپ کی تقریر ہو، سنجیدگی اور اخلاق کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ خطابت کے میدان میں میری زندگی کے 50 سال گزر گئے۔ میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرو، کسی مسلک کو رگڑا لگانا کسی مخالف کو زج کرنا، کسی پر بے جا ہٹ کرنا، کسی کے بزرگوں کے نام بگاڑنا، بات بات پہ کفر کے فتوے لگانا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تب ہوگا جب آپ کی تقریر سن کے، خطبہ سن کے دوسرے مسلک کے لوگ بھی آپ کے ہم نوا بن جائیں۔ گالی نکالنا، بد زبانی کرنا، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنا، یہ کسی عالم کو زیب نہیں دیتا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ آپ ہمیشہ سنجیدگی کو اپنائیں، سامعین کے لیے آپ کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ ایک بندہ بھی شرک سے نکل کے موحد ہو گیا نا، قیامت کے دن اسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں تو اللہ آپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ
آج کی محفل میں میں عظمت مصطفیٰ بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عظمت مصطفیٰ بھی بخاری کی آخری حدیث کو بیان کرتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو پیارے ہیں تو کلمہ کہنے والے بھی اللہ کو پیارے ہوں گے۔ ان دو کلموں میں ایک کلمہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ 2 مرتبہ اور الحمدللہ 1 مرتبہ۔ ایک دفعہ پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ الحمدللہ اس باتی پہلو ہے۔ تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تسی 4 بجے دے بیٹھے ہوئے تے بڑے تھکے ہوئے تے تہاڈی سبحان اللہ دا سٹاک شاہ اور ختم کر گیا ہونے، کوئی رہ گیا کوئی باقی؟ شکر ہے۔ ابھی تو میں الحمدللہ پہ ہوں۔ الحمدللہ میں اس باتی پہلو ہے۔ کم کریں آواز، کم کریں۔ آسان طریقے سے سمجھاؤں، یہ بچے پڑھنے والے تو سمجھ چکے ہیں، تو میں سمجھانا۔ الحمدللہ ہوتا ہے۔ کیا میں نا اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر ایک کی پکاریں سننے والا ہے، اللہ سجدوں کے لائق ہے۔ الحمدللہ کیا ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ ہوتا ہے نہیں۔ اس کے ماں باپ کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کا کنبہ قبیلہ کوئی نہیں، اس پر موت کوئی نہیں، اسے نیند اللہ کا بیان کرنا آسان تھا، جو عام مفسرین کرتے ہیں۔ ورنہ جو ہمارے شیخ نے مانا کیا، انہوں نے تو الحمدللہ ہی میں شرک کی رگیں کاٹ دی۔ مولانا حسین علی کی قرآن فہمی کو کون پہنچے؟ ایک محاورہ ہے، قرآن اترا عرب میں، لکھا گیا ترکی میں، سمجھا گیا ہندوستان میں۔ ترکی جیسے کاتب آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ کبھی اللہ آپ کو مسجد قباء لے جائے، آپ مسجد قباء میں ان کی خطاطی دیکھیں، خدا دی قسم بندہ دنگ رہ جاندہ۔ قرآن اترا عرب میں، ایک لفظ تو رہ گیا، قرآن اترا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں۔
مصر دے جڑے قاری نے نا انہاں دے گلے نہیں ڈرم نے، 2 منٹ کا سانس لے جاتے۔ اترا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں، لکھا گیا ترکی میں، سمجھا گیا ہندوستان میں۔ ہندوستان جیسے مفسر کہیں نہیں آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری۔ سمجھا گیا ہندوستان میں۔ بس بندیالوی تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہے۔ جس شخصیت سے میرا تعلق ہے نا، اور ان سے میں نے قرآن سمجھا، ان کے شاگردوں سے میں نے سمجھا، تھوڑی سی ترمیم کروں گا، 100% سچی ترمیم ہوگی۔ قرآن اترا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں، لکھا گیا ترکی میں، سمجھا گیا وہاں بھجرا میں۔ جس طرح مولانا حسین علی نے سمجھا ہے نا، خدا دی قسم اس دی مثال ہی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم اسے پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ جب وہ 2 صورتوں کو آپس میں منظم کرتے ہیں، مربوط کرتے ہیں، 2 آیتوں کو آپس میں مربوط کرتے ہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کوئی حافظ بیٹھا، میں تے حافظ نہیں، اس تو اگے پڑھو۔ رمضان شریف نیڑے حضرت رکھڑے ہو، اس سے آگے کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال دی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے ایک اور مثال دی، با مولا حسین علی کہتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ دیاں مثالاں بیان نہ کیتیاں کرو۔ کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی ضرورت پوندی ہے، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ دیاں مثالاں بیان نہ کیتیاں کرو۔ واللہ یعلم وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مثالاں دیونا تسی نہیں جان دے، مثالاں دیونا میں جاندا۔ آؤ میں تُہاں 2 مثالاں سنانا چاہنا۔ مولانا حسین علی جیسی قرآن فہمی کس کے پاس؟ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ مولانا حسین علی نے الحمدللہ کا جو معنی کیا نا، اس نے شرک کی رگیں کاٹی۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں الحمد کا الف لام آد خارجی کا ہے، استغراقی نہیں ہے، آد خارجی۔ معنی کیا کریں گے؟ تمام صفتیں اللہ کے لیے نہیں، یہ تو استغراقی ہو گیا، الف لام استغراقی ہو گیا۔ تمام حمدیں اللہ کے لیے، یہ استغراقی ہو گیا۔ تمام اوصاف اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں الف لام استغراقی نہیں، آد خارجی کا ہے۔ معنی کریں گے تمام صفات الوہیت للہ، اس کے لیے۔ تو ان کک سمجھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں سمجھ آ جاتی نا، تم نے پھڑک جانا تھا، حالیں تم سمجھ نہیں۔ تمام صفات معبودیت، اب سب صفتیں نہیں، سب خوبیاں نہیں، سب کمال نہیں، اب اسے ہم نے محدود کر دیا۔ نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، فرشتوں والی صفتیں فرشتوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں، استاد والی صفتیں استاد میں، باپ والی صفتیں باپ میں،
کاریگری والی صفتیں، کاریگر میں ان کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے. مانا کریں گے تمام صفات معبودیت، معبود والی صفتیں، معبود والی صفتیں للہ. کس کے لیے؟ تو نہ گئی سمجھ. ہولے جی کرو جی، آج جی کر کے بھی تسی مر گئے ہوں. میں اب منع کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف کرنی. جب آپ کو سمجھ آئے گی نا تو پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی بھی ہن سمجھ آئے گی. خالق ہونا صفت کس کی ہے؟ رازق ہونا، زور سے بولو، زور سے بولو. مالک ہونا، مختار ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، حاضر و ناظر ہونا، السمیع لکل دعا ہونا، العلیم لکل حال ہونا، داتا ہونا. زور سے بولو، زور سے بولو. یہ توحید بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اشاعت التوحید والوں کے لیے رب نے لکھی ہوئی ہے. کون بیان کرے گا؟ دکان سے کچھ نہیں ہوتا. ہندو کیا کہتا ہے؟ دکان سے ہوتا ہے. دکان سے کچھ نہیں ہوتا. داتا صفت کس کی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، لجپال، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کرنیاں والا، بھرنیاں والا، کرما والا، فضلہ والا، چھپر پھاڑ کے دینے والا، شفا بخشنے والا، رہائیاں دینے والا، اولاد دینے والا، نظر و نیاز کے لائق، غائبانہ پکارے سننے والا، سجدوں کے لائق، نمازی باوضو ہو کر ہاتھ باندھ کر رب سے وعدہ کرتا ہے مولا جو صفتیں تیری ہیں نا، نہ کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، نہ کسی جن میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا. تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں وہ تجھ ہی میں مانوں گا. الحمدللہ. یہ مولانا حسین علی نے مانا. الحمدللہ میں اس باتی پہن اور سبحان اللہ میں منفی پہن. اب آپ یوں کہہ لیں الا اللہ الحمدللہ، الا اللہ الحمدللہ، اور سبحان اللہ لا. یہ لا الہ سبحان اللہ اور الا اللہ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ. ان دو کلموں میں جو ایک کلمہ ہے نا وہ ہے سبحان اللہ. کیا ہے؟ سبحان اللہ. پاک ہے اللہ. سبحان اللہ کا کیا میں؟ پاک ہے اللہ. میرا یہ کپڑا پاک ہے، یہ چادر پاک ہے، یہ دری پاک ہے، صحابہ پاک ہیں، نبی پاک ہیں. نہیں بولتے ہو؟ نبی پاک، صحابہ پاک، میرا یہ کپڑا پاک، اللہ پاک. سب کی پاکی کا معیار ایک ہے. اللہ انہی پاک ہے جنہیں کپڑا پاک ہے، صحابہ انہی پاک نے جنہیں نبی پاک ہے. نبی ویسے ہی پاک ہیں جیسے اللہ پاک ہے. نہ ہر ایک کی پاکی کا معیار الگ ہے. جب ہم بولیں گے نا نبی پاک ہیں تو مانا ہوگا نبی گناہوں سے پاک ہیں.
شفقت مانا کیا ہوگا؟ نبی گناہوں سے، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک اللہ کا نبی چھوٹے بڑے تمام قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. اس کی حفاظت رب کرتا ہے. اس کی پشت پر ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ رب کا. یہ تواڈے کوئی سکت باقی پئی ہے 6 گھنٹے تو بعد بندیال بھی گل کرنا چاہتا. انہاں بزرگاں نو ویکھ کے تے نوجواناں نو شرم کرنی چاہیے. شان نبی پاک کی بیان ہو رہی ہے. نعرہ میرے نام. واہ، عظمت مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ یار. ہر بندے سے اللہ کہتے ہیں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. مولانا گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. پیر صاحب گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. ولی صاحب گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. مفتی جی گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. تابعی گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. صحابی ان سے بھی اللہ کہتا ہے گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. حیدر کرار تسی بھی سنو گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. عثمان ذوالنورین آپ بھی سنیں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. فاروق اعظم آپ بھی سنیں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. صدیق اکبر آپ بھی سنیں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. اور جب باری آئی نبی کی رب نے وہاں انداز بدلا. وہاں رب نے یہ نہیں کہا اوے میرے نبیو تسی گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. نہیں کہا. اس وقت اللہ نے انداز بدلا. اللہ نے کہا اوے گناہوں، اوے گناہوں تساں کان کھول کے سنو. تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلص. کیوں بھائی یہ جو عزیز ہمارے بیٹھے ہیں مجمع میں بھی اہل علم ہیں، سٹیج پہ بھی ہیں، کیا میں نے اسا یوسف نو بھی حیائی دے کما تو پھیریا. اسا یوسف نو ہٹایا. لنصرف عنہ السوء والفحشاء. رب کہتے ہیں یوسف اتھائیں کھلوتا رہا اسا گناہاں نو پراں ہٹا چھڑی. تسی میرے نبیاں دے نیڑے نہیں. تربیت کرتا ہے رب، تربیت کرتا ہے. نبی کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اللہ چلاتا ہے اس نبی. جب بچہ پاؤں پہ چلنے لگتا ہے تو فطرت نے باپ کی انگلی پکڑا.
یا باپ نے اس کی انگلی پکڑ، باپ اسے گھر سے باہر لائے، اب باپ اس کی تربیت کر رہا ہے، اے اگو نالی آئی ذرا پیر چاہ کے رکھنا ہی۔ کوئی یہاں خیبر پختونخوا کے ہمارے بچے تو نہیں بیٹھے، میں تو سمجھنے میں پنجابی شروع کر چکی، اسی بھی خیبر پختونخوا جاؤ تسی پشتو شروع کر دیو، تسی بھی ساڈا لحاظ کدی نہیں کیتا۔ میں چلاس میں گیا انہیں چلاسی شروع کر دیا، میں تقریر جا کے ہوں میں پنجابی شروع کرنے لگا، دسو گھڑبنجی کس نو آتے ہیں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ باپ کی انگلی، اے نالی ہے ذرا پیر چاہ کے رکھنا ہی، اے پتھر ہے کہ دائیں ٹھوکر نہ لگ جائے، پتر دروازے تو باہر نکلے نا ذرا سجے کھبے ویکھنا ہی، اتھے نوجوان موٹر سائیکل چلاندے نہیں تے اکھا بند کر کے چلاندے کہ دائیں تلے نہ آ جائیں۔ تربیت کر، جب بچہ گھر کے اندر گیا فطرت نے ماں کی انگلی پکڑا، اب اندر ماں تربیت کرتی ہے، چولہے دے نیڑے نہیں جانا، چھریاں تے کانٹیاں نال نہیں کھیلنا، ماچس دیاں تیلیاں نو ہاتھ نہیں، ادھے جانا ہی تے ادھے نہیں جانا۔ علماء کرام اور طلبہ یہ لفظ آپ کے لیے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں، ادھے جانا ہی اس پاسے نہیں جانا، یہ تربیت ہو رہی ہے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، رب نے ایک انگلی پہلے لے لی، والد والی ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوا، رب نے ماں والی انگلی لے لی، رب نے کہا میرا سونا پیغمبر ہو، میں تیری انگلی والد تے والدہ دے ہاتھ تے دے کے نہیں ترانا، اپنے ہاتھ چ لے کے ترانا ہے۔ پہلے علم کے لیے بول رہا ہوں، معصوم عن الخطا والعصیان ہونا، اے معصوم دے لفظ تے غور کرو ذرا، معصوم عن الخطا والعصیان ہونا یہ صفت صحابیت کی نہیں، کوئی صحابی معصوم نہیں ہے، یہ صفت کسی عالم کی نہیں، ولی کی نہیں، گناہوں سے معصوم ہونا صفت ہے نبوت کی۔ اس حد تک تے سارے نو برداشت ہے۔ اگلی گل جڑا بندیالی بھی کرنا چاہتا او توان سمجھ نہ آوے تے میں کی کراں، جنہاں نو سمجھ آنی ہے انہاں دے سینے چ ٹھا جا کے لگنی، ان کو بڑی سمجھ آنی ہے، ٹھا کر کے لگنی ہے۔ اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بھی سبحان اللہ کہیں، مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ بندیال بھی کہتا ہے گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ پتہ نہیں تو سمجھ آئی کہ نہیں، یہ صفت امامت کی نہیں ہے، امام معصوم نہیں ہوتا، نبی معصوم۔ اگلی بات کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ اگر تیری ضد ہے اور اگر تجھے اصرار ہے کہ نہیں امام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اگر تیری ضد ہے امام خطا اور غلطی نہیں کرتے، تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، تیرے دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔
दो इमामों ने बैत की और मुआविया को कूफे बुला के नहीं की। आओ हमारे दारुल हुकूमत आओ, कूफे आओ। नहीं, जब हजरत मुआविया ने कहा ना मैं कूफे आना चाहता हूं, सब लोगों के सामने बैत हो, तो हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था आप कूफे क्यों आएंगे, मैं दिमिश्क आके तेरे हाथ पे बैत करूं। आओ, अगर कोई बंदा इनकार करे तो सामने आए, सामने आए। रिजाल कशी तीसरी सदी का आलिम है, तीसरी सदी का। अस्माए रिजाल की किताब है अल्लामा कशी की, उठाओ। मिस्र ने भी छापी, ईरान ने भी छापी, हमारे पास मिस्र का छापा है, उसका सफा 101 उठाओ। किताब मेरी नहीं है, किताब तुम्हारी। दोनों भाई दिमिश्क पहुंचे। अगली बात सुन सकता है तो सुन। गालियां बकना आसान होता है, तनकीद करना आसान होता है, गलतियां गिनवाना आसान होता है। सुन सकते हो तो सुनो। दिमिश्क की जामिया मस्जिद में मिंबर रखा गया, मेरे नबी के दोनों नवासे आए। मेरे नबी के दोनों नवासों ने मुआविया को मिंबर पे बिठा दिया। तू गालियां बकता फिरता है, खुद नीचे बैठे। कुम या हसन फबाये फकामा फबाया। जेड़े तालिब इल्म हो तुम सुभान अल्लाह आखो यार, और तुसें क्यों वाकई तो अंत वाले समझ भी नहीं है, जिनको अरबी समझ आई है। कुम या हसन फबाये, उठो बैत करो, फकामा फबाया। गलतियां गिनवाना आसान है, कीड़े चुनते रहते हो। कभी फजाइल की बातें भी किया करो मियां, हमेशा मजाक और तमस्खुर उड़ाते रहते हो। तुहाडा मामू तहकीर आमेज लहजे में कहता है तुहाडे मामू ने इंज कीता, तुहाडे मामू ने इंज कीता। मैंने कहा ओ मोमना दा मामू है, तेरा नहीं। वो खालुल मोमिनीन है। मामू का लफ्ज तहकीर के लहजे में कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फजाइल की भी कभी बात करो। फिर कहा कुम या हुसैन फबाये, बैत कीजिए। फकामा फबाया, उठे बैत। मेरा हाफजा काम कर रहा है तो बिल्कुल सही इबारत पढ़ रहा हूं। रिजाल कशी की मैं बिल्कुल सही इबारत पढ़ रहा हूं। अगर इस किताब को देखे मुझे कई साल हो गए। सुम्मा काला या कैस कुम फबाये। कैस इब्ने साद इब्ने उबादा खुद भी सहाबी है, उसका वालिद भी सहाबी। हजरत हसन की फौज का कमांडर है, बड़ा बहादुर आदमी। कहो रजी अल्लाह तआला अन्हु। बड़ी खिदमत इस्लाम के फैलाने में हजरत सैयदना कैस इब्ने साद इब्ने उबादा की बड़ी खिदमत है। कैस उठो बैत करो। फल्तफता कैसो इलल हुसैन। फिर तालिब इल्म चुप कर।
فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، اکھاں اکھاں چ گل کیتی، من رہن دیو تسی کر لئیے بیعت ٹھیک ہے، آنکھوں آنکھوں میں بات کی۔ فالتفت قیس الی الحسین، بندیالوی جو عربی پڑھنے لگا رجال کشی کی، بڑی آسان لفظ ہیں، سمجھ آ جائیں گے، سمجھ آ جائیں تو تڑپ جانا چاہیے۔ جب انہوں نے حضرت حسین کی طرف دیکھا فقال الحسین، تو حضرت حسین نے فرمایا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی، فإنہ امامی، فإنہ امامی۔ یہاں علامہ کشی نے ڈنڈی ماری، بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، فإنہ امامی، یہ میرا امام ہے، یہ میرا امام ہے، یعنی حسن۔ یہ ڈنڈی ماری علامہ کشی نے۔ میں آکھیا توں ڈنڈی ماری ہے تے میں ڈنڈا مارا، چل یار تیری گل ہی صحیح، جو تو نے کہا ہے نا وہی صحیح صحیح، لیکن بندیالوی اس کا معنی کرنا چاہتا ہے۔ ساڈی جماعت تے اونجویں ایتاں تے حدیثاں دے معنی کرنے چ بڑی ماہر ہے۔ یہ جو کئی محدثین نے لکھا لولاک لما خلقت الافلاک، ھذا حدیث موضوع ولیکن معناہ صحیح، ولیکن معناہ صحیح۔ حدیث تو موضوع ہے، موضوع کا کیا معنی ہے؟ گھڑنتو، گھڑنتو کیا وضع کی گئی ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے جناب۔ جب حدیث اوپر نقل کی نیچے لکھا قال علی قاری ھذا حدیث موضوع ولیکن معناہ صحیح۔ تجھے نہ بنانا ہوتا تو ہم کچھ نہ بناتے۔ حدیث تو موضوع ہے، لفظ موضوع ہے، مانن کیا ہے؟ پھر مولانا حسین علی نے مانا کیا۔ مسلک حق جمعیت اشاعت توحید و سنہ، شاید اس سے پہلے کسی نے یہ مانا کیا، آپ کو سنایا یا نہیں سنایا؟ مولانا حسین علی نے مانا کیا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں اگر مانا صحیح ہے نا تو میں نہ کرتا ہوں۔ مانا اس کا یہ ہے، میرے پیارے پیغمبر اگر میں نے تجھے پیدا کر کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید کا اعلان نہ کروانا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا بھی نہ کرتا۔ ہم نے تو کائنات کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ انبیاء بھیجیں اور انبیاء کی زبان مقدس سے اپنی توحید کو بیان کریں۔ مانا کرنے جیسا بڑے تیز ہیں۔ تو نے ڈنڈی ماری فَإِنَّهُ امامی، یعنی حسن، حسن میرا امام ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ایک سیڑھی اتے چڑھ گیا، مانا اور صحیح ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، حسن میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے۔ اور جس معاویہ کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے میں نے بھی اسے اپنا امام مان لیا۔
کبھی کبھی خطیب جوش میں بات کرے نا تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ آگ چھڈو بڑا جوش میں کھایا سا بھاویں گل ہووے تے بھاویں نہ بھاویں اس میں کوئی مواد ہو یا نہ ہو۔ اب میں یہ بات بالکل جوش میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ کی سبحان اللہ پہلے سے بھی گرم ہونی چاہیے۔ میں بالکل آہستہ آواز سے کروں گا بات۔ اوئے لوگو وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا۔ جس کا مقتدی حسن ہوگا۔ دونوں بھائیوں نے بیعت کی، ہم تو مولائے علی ہیں۔ عجیب لفظ نہیں بول چھڑے، مولا میں نا غلام، مولا میں نا اور مولا ابن عمر، مولا ابن عباس، ان علماء نے پڑھا کتابوں میں، مولا ابن مسعود، مولا ابن عمر، کس معنی میں؟ غلام۔ اے نہ سمجھو کہ مولوی تے مولانا کوئی بڑا لقب ہے۔ وہ کوئی باہر کا بندہ آیا تھا تو جو غلام ہوتے تھے وہ زیادہ عالم ہوتے تھے۔ کیوں؟ وہ ہر وقت صحابہ کے گھر میں رہتے تھے، ہر وقت علم حاصل کرتے تھے، پڑھے رہتے تھے وہاں، لہذا علم زیادہ حاصل کرتے تھے۔ تو کوئی بندہ آیا، اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عباس۔ تو بھی بڑا عالم ہے یار، تو کون ہے؟ کہ مولا ابن عمر۔ تو بھی بڑا عالم ہے، تو کون ہے؟ کہ مولا ابن زبیر۔ اس نے کہا انتم کلکم مولویون، انتم کلکم، تسی سارے ہی غلام ہو۔ ہم تو مولائے علی ہیں۔ کہو بے شک ہم تو علی کے گھرانے کے غلام ہیں، ہم تو مولائے حسین ہیں، ہم تو مولائے حسن ہیں، ہم تو حیدر کرار کے گھرانے کے غلام ہیں۔ جس معاویہ سے، کہوں بات، جس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹوں نے صلح کی تھی، بندیالوی نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی۔ او ٹھہر یا انڈے کتھے تھے کڑکڑ کتھے؟ میت لاہور تے مکان گوجرے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس طرف آؤ یار، تم اس طرف چلے گئے ہو، بیڑا غرق یہاں سنیوں کا ہو گیا، اتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ سنبھالو اہل سنت کو، برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے، حوالے دکھا دکھا کے، کتابیں دکھا دکھا کے، تاریخ کی کتابیں اور صفحات دکھا دکھا کے، فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، میرا یہ عہدہ ہے اور میرا یہ عہدہ ہے۔ کردار کام آتے ہیں، عہدے پہ با کردار لوگوں کو آنا چاہیے، جس دے کردار نو ویکھ کے پتہ نہ لگے میں بندہ کے درزی دی سوئی ہے۔ کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر۔ عالم نہ ہویا درزی دی سوئی ہو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اے میرا حافظہ رہ گیا، تسی حال ہی سمجھو میں جوان ہاں، تھوڑی یہ غلط فہمی کدوں دور ہونی؟
اہل سنت کا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے، کتابیں دکھا دکھا کے، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا۔ بندیالوی ہر جگہ پہ کہتا ہے، صرف اس لیے کہتا ہوں کوئی دو بندے بھی نئے آئے ہیں نا، انہوں نے سینے ٹھا کر کے لگے، یہ لگے یہاں جا کے، ورنہ بار بار کہتا ہوں۔ رب نے بھی تو سورۃ رحمان میں بار بار کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ۔ بار بار کہنے میں کیا حرج؟ بار بار زمین، آسمان، پہاڑ، فلک، بادل، بارش، پھل، اس کا ذکر اللہ بار بار کرتا ہے، سورج، چاند، ستارے۔ بندیالوی کی بات، اوے نوجوانوں، اور پڑھے لکھے نوجوانوں، بندیالوی کی بات دل کی تختی پر کندہ کر لو۔ یہ جتنے بچے بیٹھے سامنے تو ہے نہیں بچے، یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہو، اس وقت میری بات اپنے دل پہ نقش کر لو، مرتے ٹائم تک کوئی مٹا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ میں بچہ تھا جب میں نے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی تقریر سنی تھی، میں بچہ تھا، میں پرائمری میں پڑھا کرتا تھا۔ 3 گھنٹے عظمت صحابہ پہ تقریر کی اور دنگ کر کے رکھ دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا، جس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہی تقریر میرے ذہن میں ابھی تک نقش ہے، کیونکہ ہماری ٹیپ میں وہ ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ ہو گئی تھی، ہم بار بار اسے سنتے تھے، اب تو وہ ٹیپ بھی خراب ہو گئی، تو ہمارے دل پہ نقش ہو۔ بچوں میں کئی بچوں کے والد عالم نہیں، ذمہ دار ہو، یہ کہہ سکتے ہیں پدرم کسان بود، میرا باپ تو کسان تھا، میں دیکھو میں کون ہوں۔ سانتے لبے بڑے بڑائے مدرسے، سن لبیاں بڑیاں بڑائیاں مسیتاں، سن لبیاں بڑے بڑائے مقتدی، اسی بڑے پھرتے فنے خان، بڑا ہم نے کوئی کمال کر دیا ہے۔ کمال ان کا تھا جب میرے والد صاحب آئے تھے سرگودا میں، ایک گھر تھا اشاعت التوحید کا، صرف ایک گھر، آج بھی ان کی اولاد ہے، آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ میرے والد صاحب کو لائے، 55 روپے میرے والد صاحب کی تنخواہ تھی، 50 روپے میرے والد صاحب کی تنخواہ تھی، 55 روپے مکان کا کرایہ تھا۔ کام اس طرح کیا، 13 سال اللہ کا قرآن سنایا، گھروں میں درس، دکانوں میں درس، بازاروں میں درس، مسجد میں درس، 13 سال کے بعد آدھے سرگودے کو پاٹ کے چلے گئے۔ کام یہ ہوتا ہے، ہمارا کیا، اسی تو کوئی بگاڑے ہی ہے، اس گلشن کو کوئی برباد ہی کیا ہے نا، آباد کرنے کے بجائے۔ ہمارا کیا کمال ہے؟ میں اشاعت التوحید کا مبلغ ہوں، 15ویں صدی میں ہوں، اور بھلے مانسو ممبر پہ گالیاں تو میں بھی نہیں دیتا، چہ جائے کہ میرے نبی کا صحابی، کوئی عقل کے ترازو پہ تولو یار، سب کا میں نہ گالی دینا ہوتا ہے، ظالم آدمی۔ حضرت معاویہ نے سب کیا، سب کا میں نہ گالی ہے، لغت اٹھا، شتم کا میں نہ گالی ہوتا ہے۔ لشکر جا رہا ہے، میرے نبی نے کہا تم حوض پہ پہنچو گے، کوئی بندہ پانی نہ پیے، 2 بندوں نے پی لیا، میرے آقا پہنچے، بتایا گیا ان 2 بندوں نے پی لیا ہے، حدیث کے لفظ سن، فَسَبَّهُمَا، میرے نبی نے ان دونوں کو سب کیا، کر میں نہ گالی دا، کر میں نہ گالی دا، کفر ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے میں نہ کہ میرے نبی نے ان دونوں کو گالیاں دی،
سب کا معنی ہر جگہ گالی ہوتا ہے؟ شتم کا معنی گالی ہوتا ہے؟ سب کا معنی ہوتا ہے کسی پہ تنقید کرنا۔ بیت المال میں خیانت کرتے تھے، سونا چاندی الگ کر لیتے، انا للہ اتنے لاکھ روپے اپنے چچا زاد بھائی کو دے دی حضرت عثمان نے، بیت المال میں خیانت کرتے تھے۔ میں بالکل اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا، بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ مدرسے کے پیسے ہوں یا جماعت کے پیسے ہوں یا مسجد کے پیسے ہوں، ان میں خیانت تو میں بھی نہیں کرتا، چل جا، میں بھی نہیں کرتا خیانت، میں اسے برا سمجھتا ہوں، چے جائے کہ میرے نبی کا صحابی۔ اللہ سے ڈرنے والا بندہ لوگوں کے چندوں میں خیانت کرے گا، اپنے اوپر استعمال کرے گا؟ وہ عالم کا ایک ہے جو طالب علموں کے نام پر مانگی ہوئی زکوٰۃ کی گاڑیاں خریدے، جو طالب علموں کے نام پر ملنے والے صدقے سے کوٹھیاں بنائے، اسے کون عالم کہے؟ بینک پہ ڈاکہ مارنے والا ڈاکو ہے، مدرسے کے پیسے کھانے والا وہ جائز ہے؟ خیانت تو میں بھی نہیں کرتا میاں، ممبر پہ گالیاں تو میں بھی نہیں دیتا، چے جائے کہ معاویہ۔ بس میری ایک اور بات اپنے ذہنوں پہ نقل کرو، نوجوانوں، بچوں، یہاں کندھا کرو، یہ جتنے اہل سنت کہلانے والے حضرت معاویہ پہ تنقید کرتے، تبرہ کرتے، غلطیاں گنواتے، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، ان سے پوچھا جائے صحابی مانتے ہو تو کہتے ہیں ہے تو صحابی۔ رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، ہے بھی صحابی۔ میں نے کہا اگر صحابی مانتا ہے نا تو قرآن کا فیصلہ مان۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں رب نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ پہلوں کا مقام اعلیٰ، پہلوں کا مقام بہت افضل، اس کے بعد رب نے کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن، کلن دمانہ کرو، کلن، اے نکے کاف نال کلن ہے، متا تسا دعا کل سمجھی بیٹھے ہو۔ وہ جو تیسرے دن بیٹھے ہوتے ہو نا، کٹے ہوئے امرود، کیلے دے 4 ٹکڑے، سیب دے 8 ٹکڑے، بیٹھے کون ہے؟ تاجر، مل آنر، 17ویں گریڈ کے آفیسر، کھا رہے، اور میت کا جو وارث ہے وہ خوش ہے، میری ماں کو ثواب پہنچ رہا ہے، کھا او رہے نے غنی تے ثواب تیری اماں نو پہنچ رہا۔ واہ میاں واہ، ہمارے متعلقہ اور چھڈو جی نو مر گیا مردود ہو فاتحہ۔ میں نے پہلے بھی میرا خیال ہے یہاں سنایا، ہمارے نیچے ایک ہوٹل والا تھا، گاما ہوٹل والا، بڑا مشرک تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، تو والد صاحب کے درس میں بیٹھ جاتے تھے، دونوں بیٹے مواحد ہو گئے۔ اب گاما مشرک، گامے کا بابا بھی مشرک، منڈیاں دا دادا۔ تو ایک دن گاما کا باپ کہتا ہے، گاما پترو میں مر گیا نا تے تو میرا کوئی دم درود کر سے تے اپنا آپ کیتی جائیں،
अपना आप कीती जाई, ये तेरे पुत्रां तुम बड़े ही साले सवाब के कायल हो, जो तीसरे दिन वहां बैठे होते गुठलियां पढ़ने और मुवाहिद भी बैठे होते बरादरी में नाक रखने के। बरादरी है, एक बिदत करने से 40 साल के मकबूल अमल अल्लाह जाया कर देता है। मामूली समझते हो बिदत को? वहां बैठे हैं, खा रहे हैं। जितने यहां ताजिर बैठे हो, मैंने ज़कात देनी है, मैं उस ताजिर को कहता हूं ऐ मैं ज़कात देनी है, तू ले ले, लेगा? बल्कि मेरे गाटे लगेगा कि नहीं? वो कहेगा वाह मैंने ज़कात लेने वाला समझे आई, मैं ज़कात दा मुस्तहिक हां। ज़कात नहीं लेते हो, तीसरे दिन बैठ के अल्लाह वास्ता उत्थे गैरत किदे जाती है? वहां गैरत कहां जाती है आपकी? कुल्लन, माना करो, माना करो यार, कुल्लन का कुल्लन। मुआविया नहीं, मुआविया नहीं, मुआविया को निकालो, अमर इब्न लास को निकालो, हजरत उस्मान को निकालो, निकालो कुल्लन से। जुर्रत है, तुझ में जुर्रत है तो बंदियालवी तुझे चैलेंज करता है, तू मुआविया की सहाबियत का इनकार कर। क्या मुआविया सहाबी नहीं? बोल। फिर मैं हदीस की सबसे मोतबर किताब बुखारी से साबित कर दूंगा कि मुआविया सहाबी। ये तलबा बैठे, इन्होंने पढ़ा इब्ने अब्बास ने क्या कहा था। इब्ने अब्बास का क्या कौल था कि मुआविया मेरे नबी का क्या है? कौल भी इब्ने अब्बास का बुखारी ने नकल किया। मुआविया सहाबी है, कर इनकार। तू इनकार नहीं कर सकता। कहता है सहाबी तो है, मैं सहाबी भी मानता हूं। बंदियालवी कहता है सहाबी मानता है ना, तो फिर मान कुल्लन। कहो यार, कुल्लन तो एक दफा कहो। कितना मिजाक बनाया था उसने मेरा। एक ममाती मौलवी है, वो कहता है कुल्लन कुल्लन। मिजाक, कुरान की आयत का मिजाक बनाया। ममाती मौलवी है, कहता है कुल्लन कुल्लन, कड़ना मैं तेरा कुल्लन। मैं आका एक किल्ला निकलदा नहीं, ये तेरी खाम ख्याली है। मिजाक बनाता है। एक और साहब थे चकवाल के इलाके के, जो हजरत मुआविया के हक में बोलता ना, वो कहता ये खारजी है। चल जेड़ा मुआविया की तारीफ करे हो मौलाना ज़िया रहमान फारूकी खारजी। जब मेरा रिसाला उसके पास पहुंचा तो वो कहता है एक करेला नाल नीम चढ़िया। मेरे मुतालिक कहता है करेला नाल नीम चढ़िया, खारजी भी है उतू ममाती भी है। खारजी भी है उतू। जो मुआविया की तारीफ करे वो खारजी है। उलमाए किराम, पढ़ा लिखा तबका, खारजी कौन थे? यूं ही हर एक को खारजी, यूं ही खारजी। खारजी कौन थे? खारजी कहते थे हजरत अली की खिलाफत को मानना फर्ज है, हजरत अली से इख्तिलाफ करना काफिर है, कुफर है, कुफार। जो हजरत अली के मुकाबले में आए हैं ये काफिर है। खारजी वो थे। और जब हजरत अली ने हजरत मुआविया से सुलह की, इन खारजियों ने कहा जेड़ा काफरा नाल सुलह करे वो भी काफिर है। इनको हजरत अली ने अपनी जमात से खारिज किया था। इनको क्या कहते हैं? खारजी। हुण जेड़ा हजरत मुआविया दी भी तारीफ करे, हजरत अली दी भी तारीफ करे, खारजी है। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है।
مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. خارجی تھے کون؟ فتویٰ کس پہ لگا رہے ہو؟ کلن، سارے صحابہ، کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں. یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سٹیج پہ، انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے نے. یہ جتنے آج فاضل ہو رہے ہیں ہمارے بچے، انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے نے. علماء دیوبند دے فیصلے بھی ہونے نے، علماء بریلی دے فیصلے بھی ہونے نے، علماء اہل حدیث دے فیصلے بھی. بولو بولو بولو. تے تہاڈے بھی فیصلے حالے ہونے نے. مرنے کے بعد ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں. کیا فیصلہ؟ رب راضی یا نہیں راضی؟ جنت یا نہیں جنت؟ پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے. رضی اللہ عنہم، رضا کی سندیں ان کے ہاتھ میں دیں. اعد لہم جنات، پڑھو میرے ساتھ. اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. بندیالوی اپنی تقریر کو جو بند پہ ختم کرنا چاہتا ہے، آخر میں کوئی ڈھیلی بات نہیں کرنا چاہتا. جو بند پہ ختم کرنا چاہتا ہے اس جملے پر کہ صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. میرا سونا پیغمبر، اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.